ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اسلامی یوٹیوب چینل MAKUSA کی طرف سے میں آج اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی شرائط اور فضیلت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو بدی لکھنے والا، گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے 6 گھنٹے انتظار کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اور اس کے بعد اگر ہم توبہ نہ کریں تو پھر وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا، وعزتک یا رب، تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إياه، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے، گناہ کی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ رب العزت 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا۔ وہ فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو آرڈر دیا ہے، ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، میرے فرشتے 6 گھڑیوں تک تم نے گناہ لکھنا نہیں، میرے بندے سے بھول ہو گئی 6 گھڑیوں تک اس کا انتظار کرو، فإن ندم، اگر 6 گھڑیوں کے اندر اندر یہ شرمندہ ہو جائے، واستغفر اللہ منها، اور اس گناہ سے اس نے اللہ سے توبہ کر لی، القاہا، میرے فرشتے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کو معاف کر دیتا، اور اگر 6 گھڑیوں میں بھی پلٹ کے میری طرف نہیں آتا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا، تو پھر اس کا ایک گناہ لکھ دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے انا عند ظن عبدی بی، ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کو انعامات سے نوازتا ہوں، اگر خیر کی امید رکھے تو میں خیر ہی عطا کرتا ہوں، اگر وہ شر کے جذبات رکھتا ہے تو اس کو خیر کیسے ملے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میری رحمت میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، میری رحمت اس پہ نازل ہو جاتی ہے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا میں اسے معاف کر دوں، دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کر بیٹھا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبۃ النصوح، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان شرائط کی روشنی میں اپنی توبہ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ چاروں استغفار
نمبر 1، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 2، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 3، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 4، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔